اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپریشن آج کل کی سوسائٹی کا اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا عذاب، اور یہ نہ صرف کہ بہت سارے گھرانوں کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے بلکہ یہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ڈپریشن کے جو محرکات ہیں اور ڈپریشن ختم کیسے کیا جائے، اور اسماء الحسنہ سے یا کلام پاک کی آیات سے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے کیسے مدد لی جائے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ کامیابیاں ہوتی ہیں، کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ پے در پے ناکامیاں حاصل ہونے کے بعد، جو کہ ان کی نظروں میں ناکامی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی نظر میں ان کی لائف بہت زیادہ کامیاب ہو، لیکن بذات خود ان کو اپنی جو لائف ہے وہ لگتی ہے کہ ہم ایک ناکام انسان ہیں، ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، ہم نوکری حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہم زندگی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، یا ایک مخصوص انسان کا رویہ انسان کو ایک گہرے دکھ، صدمے، افسردگی، اینگزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہیں سے ڈپریشن کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر اس پیٹرن کو تسلسل کے ساتھ برقرار رکھا جائے اور لوگ اس کو مسلسل سوچتے رہیں، ایک ہی ٹاپک کے اوپر سوچتے رہیں، ایک ہی۔ اب ہیومن بینگ جو ہے، انسان جو ہے، یہ اتنی ونڈرفل کریشن ہے اللہ پاک کی، اتنی کوئی نایاب اور سب سے احسن تقویم پر اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے انسانوں کو، تو یقیناً اس کا جو ذہنی برین کا جو انسٹرومنٹ ہے یہ بھی تو ساری مخلوقات سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ انسانوں نے اب تک محض اپنے برین کا جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے ہیومن بینگز کی، کہ جی کہتے ہیں کہ آئنسٹائن نے محض اپنے برین کا 7% استعمال کیا تھا، اور یہ اس قدر جو ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوریز نکل آئی اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ایکلیمیشن انہیں مل گئی، بہت سارا کچھ مل گیا، تو یہ محض 7% استعمال کرنے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ ذہن جو ہے وہ اتنا زیادہ کارگر ہے، اتنا زیادہ اس میں کچھ ہڈن میکینزم ہے، اس میں جو الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے، اس میں جو صلاحیتیں اللہ پاک نے دی ہیں، وہ جس قدر وسیع و عریض ہیں، جس قدر ان کی جو وسعت ہے، کائناتوں کی آخری حدوں تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، کائنات میں اگر کوئی چیز ان لمیٹڈ ہے یا بغیر کسی اس کے ہے وقفے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، تو وہ انسانی خیال ہے کہ یہ کسی بھی پوائنٹ تک جا سکتا ہے یونیورس میں، یہ کسی بھی پوائنٹ تک جا سکتا ہے، حتیٰ کہ کلام پاک میں جب سدرۃ المنتہا بیری کا درخت اور چھا رہا تھا، اس پہ جو چھا رہا تھا والی آیت آتی ہے، تو کیا آپ کا ذہن وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ یقیناً رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے سدرۃ المنتہا تک آپ کے ذہن کو بتایا ہے کہ اس کی ریچ، اس کی انڈرسٹینڈنگ وہاں تک ہے کہ اس مقام کو بھی وہ سوچ سکتا ہے۔ جہاں پر یہ بہت زیادہ روحانی صلاحیتوں کے ساتھ مالا مال ہے، وہاں پر یہ ایکسٹرنل انفلوئنس، جیسے میں نے کہا، یہ بہت جلدی لے لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں پلانیٹری کنڈیشنز کی وجہ سے، ان کے پلانیٹری کنڈیشنز میں کوئی اس قسم کے ستارے ہوتے ہیں، یا ایکسٹرنل انفلوئنس، دفتر میں باس کی تنقید کرنا، یا آپ کو اپنی من پسند چیز دنیا میں میسر نہ ہونا، یا آپ کو کوئی اور ناکامی ملنا، تو اس سے ایک جو ہے وہ کنسٹرکٹیو پیٹرن بننے کے بجائے ایک ڈسٹرکٹیو پیٹرن بن جاتا ہے۔ کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، میرا ایک دوست شدید ڈپریشن میں مبتلا تھا، آلموسٹ ہی واز آن دا ایج آف کمٹنگ اے سوئسائڈ۔ وہ کہتا تھا میں آج مروں کہ کل مروں، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نوکری مجھے ملتی نہیں ہے۔ وہ نیا کراچی شفٹ ہوا تھا ان دنوں میں، اپنے جو آبائی گاؤں تھا یا وطن تھا جہاں سے وہ آیا تھا، کہ وہاں پر اس کے قابلیت کے حساب سے فورن کوالیفائڈ بندہ، وہ وہاں سے واپس آنے کے بعد اپنے اسے کہا کہ میں گاؤں میں، جہاں شہر تھا اس کا چھوٹا سا اندرون سندھ کا، اسے کہا جی میں وہاں نوکری ڈھونڈوں گا۔ وہاں نوکری کیا ملنی تھی، وہ پھر کراچی شفٹ ہوا۔ ایک دن ایک اخبار میں ایک سینئر پوزیشن کا ایڈورٹائزمنٹ آیا۔ اس واقعے میں نا آپ کا لیول بھی چینج ہو جائے گا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا تم یہ اپلائی کرو، لیکن وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کے ان لیولز کو چھونے لگا تھا، کیونکہ اس کی پیچھے اچھی خاصی بڑی فیملی تھی جو کہ ڈیپینڈنٹ تھے کہ جی اس نے باہر سے پڑھا ہے، اس کو اتنی بڑی نوکری ملے گی پاکستان میں۔ بجائے نوکری ملنے کے وہ الٹا مقروض ہو گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم اللہ کا نام لے کے یہاں اپلائی کرو، یہ مل جائے گی تمہیں جاب۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن تم اگر کہتے ہو تو میں اپلائی کر دیتا ہوں، لیکن یہ میری آخری اپلیکیشن ہوگی، کیونکہ اس نے اتنی ناکامیاں دیکھی تھیں، اتنا زیادہ ریجیکشن اس کا ہوا تھا۔ اپلائی کر دیا، خیر بہت بڑی جاب تھی۔ اس کو قدرت خدا کی ایسا ہوا کہ وہ رپلائی آ گیا کہ جی فلاں تاریخ کو آپ کا انٹرویو ہے۔ اب انٹرویو کون لینے بیٹھنا ہے؟
بعد میں پتہ چلا اسے کہ جی یہ تو حکومت پاکستان کی سینٹ کا جو ہے وہ کوئی ممبر ہے جس کی یہ پراپرٹی ہے, جس کا یہ امپلائمنٹ ہے, جس کا ایڈ دیا گیا ہے, ان کو وہاں کے لیے سینئر پوزیشن کے لیے کوئی بندہ چاہیے. تو یہ ڈرتا ڈرتا انٹرویو والے دن تیار ہوا اور کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکسی وغیرہ کا کرایہ کر کے اس کو بھیجا کہ تم جاؤ انٹرویو دینے کے لیے. جب یہ انٹرویو دینے کے لیے جا رہا تھا تو رستے میں اس کو موبائل سے کال کرنی تھی کسی کو, تو اس نے دیکھا بیلنس نہیں ہے, تو گاڑی اس نے رکوائی اور پان کی شاپ پر اتر کر اس نے جو ہے وہ کارڈ خریدنے کی کوشش کی. اتنے میں پان کی دکان کے پیچھے کچھ جھگیاں تھیں جو کہ خانہ بدوش وغیرہ رہتے ہیں, جہاں پر نومیڈز جو ہوتے ہیں, ان کے بچے سے کھیلتے ہوئے وہ آ گیا اس کے پاس کہ انکل ہمیں چیز دلاؤ. اس نے دیکھا میرے پاس وہ محض چند 100 روپے ہیں, چلو اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں 100 روپے ابھی بھی میرے پاس بچ جائیں گے, اگر میں ان کو ٹیکسی کا کرایہ مائنس کر کے دیکھوں تو بھی 100 روپے میرے پاس بچتے ہیں. تو اس نے 50-60 روپے کی ٹافیاں خرید لی ان بچوں کے لیے, 6-7 بچے تھے بتاتا ہے. اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی وہاں پر آ گیا, 1.5-2 سال کا تھا, بمشکل وہ چلتا ہوا وہاں تک آ گیا, اور اس نے صرف قمیض پہنی ہوئی تھی اور بہت ہی برے حلیے میں, میلے حلیے میں تھا, اور وہ اس کو اشارے کرنے لگا کہ مجھے اوپر جو چیز پڑی ہے یہ دکھاؤ, یہ کیا ہے, مجھے یہ والی چاہیے. اب یہ بہت ہی چھوٹا بچہ, یہ ظاہر ہے کہ تیار فل سوٹڈ بوٹڈ, اس نے کہا چلو میں دکھا دیتا ہوں تمہیں, تم دیکھ لو, کیونکہ وہ بچے کو اور چیز پسند آ گئی تھی جو اوپر رکھی ہوئی تھی, لالی پاپ یا جو بھی. تو اس نے اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کے دکھائی وہ چیز, اور اس سے دکاندار نے اس نے جو جتنی بھی قیمتی ادا کر کے اس بچے کو دے دی, اور اس نے جو ہے وہ اپنے کپڑے وپڑے جھاڑے اور انٹرویو دینے چلا گیا. جب یہ انٹرویو کے لیے پہنچا ہے تو وہاں پہ تقریباً 6 سے 7 مزید کینڈیڈیٹس موجود تھے. ہر کینڈیڈیٹ کو اندر بلاتے تھے, محض 3 یا 4 منٹ کے بعد وہ منہ لٹکا باہر آ جاتا تھا. پتہ چلتا تھا کہ سینیٹر صاحب جو ہے وہ بہت بڑے غصے والے کوئی ہے, اور کیونکہ ظاہر ہے وہ منسٹر بھی تھے, سینیٹر بھی تھے, تو اس لیے غصہ ان کا بنتا ہے ویسے بھی. پھر جب ان کی باری آئی ہے تو ان کو پونا گھنٹہ بٹھایا گیا, اور اس قدر دوستانہ بے تکلفانہ ماحول میں ان کے لیے چائے منگائی گئی, ان کے لیے بسکٹ منگائے گئے, اور آن دا اسپاٹ اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کے حوالے کیا گیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک اس نے چھوٹی سی رستے میں جاتے ہوئے نیکی کر دی اللہ کی مخلوق کے ساتھ, بچوں کو اس نے ٹافیاں دلا دی, اس کا اللہ پاک نے اس کو وہ بدل دیا کہ اس کا ڈپریشن, میں نے جب وہ واپس آیا خوشی خوشی, حالانکہ بڑی انہونی بات ہے کہ آن دا اسپاٹ اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جایا کرے, کہتا ہے یار معجزہ ہو گیا میرے ساتھ, آن دا اسپاٹ انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو کیا ہے. تو میں ہکا بکا رہ گیا, میں نے کہا کوئی خاص واقعہ ہوا بتاؤ. تو کہتا ہاں رستے میں یہ واقعہ ہوا مجھ سے کہ میں نے بچوں کو چیز خرید کے دیا ہے. تو میں نے کہا اللہ پاک نے تمہاری نیکی کو پے آف کیا ہے وہیں پر ہی. تو بتانے کا مقصد یہ کہ کبھی کبھار جب آپ شدید شیئر قسم کے ڈپریشن میں ہو نا, تو کوئی چھوٹی سی ایسی نیکی آپ کر دیا کرو, اسپیشلی جب آپ باہر جاتے ہیں گھر سے, آپ کی حسب استطاعت آپ بچوں کے لیے کوئی کینڈیز لے کے رکھا کریں اپنے ساتھ. جو اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں, یہ خانہ بدوش بچے ہوتے ہیں, پٹھان چھوٹے سے بچے کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں کراچی میں, تو یہ چھابری والے بہت زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک ٹافی دے دیا کریں. آپ یقین مانیں آپ کے ڈپریشن میں زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. ایک تو طریقہ یہ تھا جو مجھے بتانا تھا کہ بچوں کی خدمت کیا کریں, ڈپریشن ختم ہو جائے گا. سیکنڈلی, جب کبھی آپ کو شدید ڈپریشن کا فیل ہو کہ یہ عنصر ہے, تو آپ واک بہت زیادہ بڑھا دیں اپنی, چاہے کہیں بھی واک کرنے کو ملے. عموماً ننگے پیر واک کرواتے ہیں گھاس کے اوپر سورج نکلنے کے وقت, اگر وہ وقت آپ کو میسر نہیں آتا گھر میں کر لیں واک. سیکنڈلی, اگر آپ کو وہ بھی نہیں کر سکتے اور بہت شدید قسم کا آپ کو ڈپریشن ہے, کرونک ڈپریشن ہے, تو جب بھی آپ باہر نکلیں, کسی باغ میں نکلیں, وہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی اچھا خاصا صحت مند درخت ہے, تو اس کو یوں کر کے آپ نے گلے لگا لینا ہے, اس کا حال چال پوچھنا ہے. یہ ایک ایسا میتھڈ ہے درخت کو گلے لگانے والا جو میتھڈ ہے, کہ اس سے میں نے بڑے بڑے لوگوں کے معاملات ٹریٹ کیے ہیں. کیونکہ آپ کو نہیں پتا یہ جو مخلوق ہے اللہ پاک کی, آپ سے مل کر کتنا خوش ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کو اس کی لہروں کا ادراک نہیں ہے. درخت آپس میں باتیں کرتے ہیں. ٹیلی کائنسس کا جو کانسیپٹ ہے اسے سرچ کیجئے گا انٹرنیٹ پر. نہ صرف آپ کے موجودہ آپ کے جو سامنے درخت ہیں یہ باتیں کرتے ہیں, بلکہ دور دراز ملکوں سے ایک دوسرے کو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے کیسی یہ دنیا بنائی ہے کہ ہر وقت ٹریلینز آف فریکوینسیز چلتی رہتی ہیں, کامیابی کی فریکوینسیاں, ناکامیوں کی فریکوینسیاں, درختوں کی باتیں چل رہی ہیں. شارک جو ہے وہ پانی کے اندر بات کر رہی ہے, ویل مچھلی پانی کے اندر بات کر رہی ہے. بہرحال یہ پھر بات چلی جاتی ہے سورہ رحمان کی طرف, جس کا اپلوڈ جو ہے وہ بھی ان پروسیس ہے, وہ بھی ہو جائے گا 1 یا 2 دن میں. تو ڈپریشن کے عنصر کو ختم کرنے کے لیے میڈیسن کون سی مجھے دینی ہے آپ کو؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دونوں آپ نے پیر زمین پر ٹچ کر لینے ہیں,
بیٹھ جانا ہے رات میں یا دن میں کوئی ایک وقت منتخب کر لیجئے. اب اس وظیفے کی آپ کمنٹس میں اجازت نہیں مانگیے گا, بیکاز وہ لوگ سمپل وظائف کیونکہ سر اجازت دے دیں تو یہ اجازت سب کے لیے ہے, اور مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ کلام پاک آپ بتاتے ہیں تو اجازت کیوں ہوں. اجازت کا میں نے شاید کبھی بھی نہیں لگائی ہے ماں سوائے ایک آدھ وظیفے کے. بہرحال آپ نے دونوں پیر لٹکا کر بیٹھ جانا ہے اور 313 دفعہ پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سونے سے پہلے رات کو. یہ ڈیلی آپ نے روٹین میں شامل کر لینا ہے. یہ جو آپ کے ذکر کے دن انکریز کرتے جائیں گے, یہ اوپن اینڈڈ ذکر ہے, 61 ڈیز کا نہیں ہے, 91 ڈیز کا نہیں ہے, اوپن اینڈڈ ذکر ہے. تو جیسے جیسے آپ کی ذکر کے دن بڑھتے جائیں گے, آگے آپ چلتے جائیں گے, آپ یقین کریں آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے پیروں کے ذریعے کوئی چیز نکل رہی ہے جسم سے. یہ فیلنگ سب کو آتی ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. شدید غصہ ہو, شدید ڈپریشن ہو, شدید ٹینشن ہو, اینگزائٹی ہو, کہیں انٹرویو پہ جانا ہو, کوئی ایسے رشتے والے گھر پہ آ رہے ہو, کوئی اور معاملہ چل رہا ہو, کوئی کرٹیکل لیول ہو جہاں پر آپ کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہو, ہوتا ہے نا کہ اختلاج قلب ہو جاتا ہے بعض لوگوں, تو اس وقت آپ نے پڑھنا ہے. اور رات کو سونے سے پہلے 313 دفعہ چاہے لیٹ کے پڑھیں, کوشش کریں کہ بیٹھ کے پڑھیں. جیسے میں نے بتایا دونوں پیر زمین کو ٹچ کر رہے ہوں, دونوں ہاتھ آپ نے گھٹنوں پہ رکھے ہوں اور آنکھیں بند ہو, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہو. تھوڑی دیر بعد آپ کو لگے گا آپ کا ڈپریشن جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ تسبیح پڑھنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے. سب کو اجازت ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سیف علی قریشی.